السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے عطا کیوں نہیں کرتا؟ ذرا یہی سوچیں آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ پاک سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ پاک سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتا انہی کو ہے جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ سور بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پاک پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ پاک سے مدد مانگنا کہ اللہ پاک تو سب جانتا ہے، میں سب کچھ چھوڑ کر صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ پاک کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور اپنے راستے کے لیے چنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو دھکا دیتا ہے، مگر اللہ پاک کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ پاک سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ پاک کے مجید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ پاک نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ پاک کو ہی ہے۔ نہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سب اللہ پاک کو پتہ ہے، ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں۔ زندگی کو لے کر پتہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگی وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر سے ساری دعائیں اللہ پاک کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پاک پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں؟ اللہ پاک آزمائش لے گا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ پاک چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، تو ایک بار اللہ پاک سے بول کر دیکھو،
اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے ایک خوف نکال دو کہ کیا ہوگا، کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ توکل سے انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ پاک ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لوٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ پاک سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے، دل مطمئن رہتا ہے۔ جب تم اللہ پاک کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو تو اللہ پاک تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جانماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ پاک خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کر، تاریخی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں حوص خجا بن کر۔ اگر اللہ پاک تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگا وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ دلوں کے حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ پاک جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں۔ اس کے فیصلوں پر صرف زبان سے کہہ دینا توقع نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اخراج سے پہلے دل سے راضی ہونا توقع ہوتا ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسبابوں میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پاک پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ کر دیکھو۔ ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شہرک کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا اس شہرک کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پر اللہ پاک سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں، اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ پاک سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ پاک سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پاک پھر وہ کرچیوں کو خود سمیٹتا ہے۔ اللہ پاک تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ پاک خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری ایک خاموشی اللہ پاک کے یہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے۔
اتنا جو اتنا زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ پاک سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں سحرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ پاک نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تب بھی جب تم کہتے نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے، وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے۔ پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں۔ پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اللہ پاک یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مختلف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ پاک سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتا ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبے کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ یا اللہ، اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان ماننی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ پاک ملتا ہے۔ یقین کی کڑی سے کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ پاک تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ پاک کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ پاک کی رضا سے ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پر آ جائے گا، اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، ٹھوکر پر ٹھوکر اور بار بار گرنا یہ چوٹیں پھر اللہ پاک تک لے کر جاتی ہیں، اور جائیں بھی کیوں نہ اس کی دست رس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ سب کر سکتی ہے، دعا چاند کو تو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو دو حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا دہکتی ہی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا مقدر کے ہر اس پنے ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ پاک کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا اور کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا۔
کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے میں ہی زندگی کا رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینا، کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا، ہر ٹھوکر پر کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی الپاک پر یقین کا نام ہے، زندگی موجزوں کا نام ہے، زندگی جسم جان کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ سورۃ الطحا میں الپاک فرماتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی الپاک ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور الپاک ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب تم اسے پکارو گے تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے نا واقف ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن الپاک کبھی دیر نہیں کرتا، تو وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست الپاک ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ڈھونڈتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور الپاک سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ الپاک تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں الپاک سے دور کرے، وہ تمہارے لیے کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو، وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی۔ کہ تم نے جو الپاک سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملا، تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گا، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکن کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ دیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اللہ پاک اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی بھی نہ چھوڑنا، اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ پاک کے ہاتھ میں دے دو۔ اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو، اللہ پاک بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ تم اپنی رجا اللہ پاک کی رجا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رجا تمہاری رجا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیر بدلتے دیکھی ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے
है तो कुन फरमा देता है और मुकद्दर सभी बदल जाते हैं। जब राब्ता अर्श के मालिक से है फिर खुद को मायूस नहीं करते, उससे जब मर्जी बात कर लिया करते हैं। जब उससे हिम्मत मांगी जाए, उससे सब्र मांगा जाए, वो जानता है मेरा बंदा मांग रहा है, मुझसे मेरे अलावा और कौन देगा। बेशक दुआ सिर्फ अल्लाह पाक से की जाती है तो कैसे ना देगा, तुम्हें सुख कैसे छोड़ देगा। तुम्हें तन्हा जब कोई नहीं होता तब सिर्फ अल्लाह पाक ही तो होता है, जब कोई नहीं समझता तब सिर्फ अल्लाह पाक ही तो समझता है। वो रग रग से वाकिफ है, वो सारे हाल खूब जानता है। और जब उम्मीद अल्लाह पाक से लगाई हो तो टूटने का कोई इम्कान नहीं होता। जब अल्लाह पाक दुआएं नहीं बदलता तब वो मुकद्दर बदलने के मोजिज़े करता है। अगर तुम्हें रब याद नहीं आता, अगर तुम्हारा दिल उसकी इबादत में नहीं लगता, अगर तुम अपने रब से झगड़ना चाहते हो, तुम्हारा ईमान डगमगा गया है, तुम कुन पढ़ते हो लेकिन फया कुन पर यकीन नहीं रखते, तो एक दिन अजान फजर से लेकर तुलु आफ्ताब तक आसमान का नजारा करो। देखो वो कैसे आसमान के रंग बदलता है, देखो कैसे हटा देता है अंधेरे को, देखो वो कुन कहता है तो सारा आलम फया कुन की तस्वीर बन जाता है। क्योंकि मदद तो अल्लाह पाक की तरफ से होती है। जब जो सब कुछ कर सकता है, जो चंद लम्हों में तुम्हारी सदियां बदल सकता है, और फिर जिसे अल्लाह पाक थाम ले उसे किसी और की किसी दुनियावी सहारे की जरूरत नहीं रहती। हर कहानी को मुकम्मल करने वाली अल्लाह पाक की जात है, बस उसके कुन पर यकीन रखो। कभी कभी मसले इतने बड़े लगने लगते हैं कि वसवसे आने लगते हैं कि उसका कोई हल नहीं। अगर हर परेशानी को यह बता दिया जाए कि अल्लाह पाक कितना बड़ा है और मेरा रब मेरे साथ है, यह परेशानी ज्यादा देर नहीं रह सकती तो दिल मुतमईन हो जाता है। परेशानी का हल यही है कि अल्लाह पाक से बातें करें, अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक पर छोड़ दें, अल्लाह पाक पर भरोसा करें, अल्लाह पाक से कहें और कहते रहें। वो सब जानते हुए भी सुनता है और वही तो है जो सबसे ज्यादा तुम्हें समझता है। हिम्मत क्यों हारे, हमारे पास तो अल्लाह पाक है जो बादशाहों का बादशाह है, ऐसा बादशाह जो न मांगने पर भी नाराज होता है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसके कब्जे में पूरी कायनात है। मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल अल्लाह पाक मेरी और तुम्हारी दुआओं पर जरूर कुन फरमाएगा। नामुमकिन और दुआओं के ना कबूल होने वाले वसवसों से परेशान होकर अल्लाह पाक से इशारे मांगते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी भी या नहीं, तो सबसे बड़ा इशारा तो खुद तुम्हारे सामने। अगर अल्लाह पाक मांगने की तौफीक दे रहा है तो ना मिलने का शक तो बनता ही नहीं। क्यों नामुमकिन और मुमकिन में खुद को उलझाया है। अल्लाह पाक पर यकीन रखने वालों ने हर मसले का हल पाया है। जब सारी दुनिया कहे तुम्हारी दुआएं बेफायदा हैं, उनका कबूल होना नामुमकिन है, तो मेरे रब की यह बात दिल को पुरसुकून कर देती है कि बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है और तकदीर अल्लाह पाक के एक इशारे पर बदल जाया करती है। तुम यकीन तो रखो वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। अल्लाह पाक फरमाता है मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना, ये चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल है लेकिन तुम्हारे अल्लाह पाक के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक फरमाता है कुन फया कुन हो जा, तो वो हो जाता है। अल्लाह पाक के बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। दुआओं में इतनी ताकत होती है कि यह अल्लाह पाक से हर बात मनवा ही लेती है। फिर मसला नसीब का हो या किस्सा माजी अधूरी कहानी हो या नामुकम्मल काम, सबकी कहानियां अल्लाह पाक के हाथ में। फिर परेशानी कैसी, वो जो परिंदों को हवा में थामता है वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा, उसका जिम्मा भी वही ले लेगा। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे हालात बदलती हैं। और जब अल्लाह पाक तुम्हें खुद से रुजू करने की तौफीक देता है तब वो कबूलियत को तुम्हारी तमाम दुआओं का मुकद्दर बना देता है। तुम नसीब और वक्त से लड़ते रहते हो यह सोचे बिना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह पाक ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो। वो रब जो अनार के दानों को तरतीब देने पर कुदरत रखता है, बेशक वो रब हमारे हालात बदलने पर भी इख्तियार रखता है। तुम शिकवा तो करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चाहत नहीं दी गई, वो तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे तुम्हें गलत दे। उसकी चाहत है कि तुम उसकी चाहत पर राजी हो जाओ ताकि वो तुम्हें फिर तुम्हारी उस चाहत से भी ज्यादा नवाज दे। आसमानों और जमीन की कुंजियां उसी के हाथ में हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिज्क फराग कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है। आप किस कदर परेशानियों और रंज आजमाइश से गुजर रहे हैं
उन्हें न कोई समझ सकता है, न कोई आपके लिए महसूस कर सकता है, न कोई आपकी तकलीफ में बाकात आपका साथ दे सकता है। यह दुनिया इंसानों से भरी है, यहाँ सब अपने अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। दुआ ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें मांगने वाला अपनी परेशानियां अल्लाह पाक के हवाले कर देता है और अल्लाह पाक जवाब में अपनी रहमत झोली में डाल देता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता अल्लाह पाक तुम्हारी अक्सर ख्वाहिश को रद्द करके तुम्हें कितने अजाब से बचाता है। अल्लाह पाक किसी को मायूस नहीं करता, उससे मांगते रहो, एक दिन या तो वो तुम्हें अता करने के बाद पुरसुकून कर देगा, वरना इस एहसास से बिनियाज करके माला माल कर देगा। बस यकीन रखो उस पर। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। दुआ करते रहा करो। दुआ ऐसी इबादत है जो अल्लाह पाक से हर बात मनवा ही लेती है। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं पूरी कर रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआएं पूरी करने में देर कर रहा है तो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए हमेशा दुआ मांगते रहा करो। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकता है। खूबसूरत जिंदगी का राग दुआ की जाए, दुआ दी जाए, दुआ ली जाए। दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल हो जाती हैं। तहज्जुद पढ़ने वालों के किस्से ही अलग होते हैं। मौजज़े भी इंतजार करते हैं उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। तहज्जुद की दुआ के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह पाक ऐसे मौजज़े करता है जो न कभी जमीन वालों ने देखे होते हैं और न आसमान के फरिश्तों ने। तुम उजालों के खालिक को तहज्जुद की तारीखियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें भी मौजज़ों की सुबह अदा करके राजी कर देगा। तुम नसीब और वक्त से लड़ते रहते हो, यह सोचे बिना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह पाक ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो। कभी कभी तमाम दरवाजे इसलिए भी बंद हो जाते हैं कि अल्लाह पाक तकदीर बदलने के लिए तुम्हें भी एक मौका देता है। दुआओं के जरिए तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब बंदा अपने रब से हम कलाम होता है और तहज्जुद का सजदा ही कुन से फयाकुन तक लेकर जाता है। यह जो मायूसी है यह आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी। अल्लाह पाक से इंसान का सिर्फ इबादत का ताल्लुक नहीं है, बल्कि सबसे पहला ताल्लुक जो अल्लाह पाक और इंसान के दरमियान कायम हुआ वो मोहब्बत का था, मोहब्बत का है और मोहब्बत का ही रहेगा। इंसान को यह कि वो मोहब्बत करता ही उससे और अल्लाह पाक को ईमान है कि मेरा बंदा यकीन रखेगा मुझ पर। हम तो शायद उसका मान सलामत नहीं रख सके, मगर हैरत है उसकी मोहब्बत में फिर भी कोई भी कमी नहीं आई। वो कई नाफरमानियों के बाद भी हमें सुनता है, हमारी दुआएं कबूल करता है, हमारी तकलीफ को समझता है। और जानते हो यकीन क्या है कि जब वो इंतजार का कहे तो इंतजार किया जाए, जब वो किसी चीज को दूर कर दे तो उससे दूर रहा जाए, जब वो हथेली पर रख दे तो उसको दिल में बसा लिया जाए और अपने तमाम फैसलों पर उसके फैसलों को तरजीह दी जाए, उससे मोहब्बत की जाए। जो चीज उसको नाराज करती है उसे फिर मुड़कर कभी न देखा जाए। कायनात की तमाम तकाली एक तरफ और अल्लाह पाक से दूर हो जाने का दुख एक तरफ, तो क्या उससे जुदा होकर रात को नींद आ सकती है? क्या उसको नाराज करके सुकून मिल सकता है? अगर ऐसा होता तो वो कभी भी इंसान का सुकून अपने जिक्र में न छुपाता। अगर ऐसा होता तो वो कभी सजदा न बनाता। बेशक अल्लाह पाक के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इंसान कुछ भी करे अपने लिए सुकून नहीं खरीद सकता। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आपके पास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग मौजूद ही क्यों ना हो। दुनिया में आजमाइश उन्हीं के लिए है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और कुर्बानी और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। अगर आपकी जिंदगी का आगाज तलक है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने ताम तुम्हारे लिए खूबसूरत लिख रखा है। मोहब्बत करने वाला रब है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तबक तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाता है, मुझसे मांगो मैं दूंगा, तुम मांग कर तो देखो, दुआ मांगने की तौफीक मिल जाना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है।
रब्बुल आलमीन तुम्हारे सब्र का सिला जरूर देगा। यकीन रखो और जान लो कि यकीन वालों के लिए मुझसे हुआ करते हैं। हिदायत वो नेमत है जो बगैर मांगे नहीं मिलती। जब रात में उठकर सजदा करो तो अल्लाह पाक से राह हिदायत मांगो, उस लम्हे मगफिरत मांगो, नेमत मांगो, रहमत मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। यह अल्लाह पाक का वादा है। अल्लाह पाक तक जाने के दो मजबूत तरीन रास्ते हैं, नमाज और कुरान। नमाज में हम अल्लाह पाक से बात करते हैं और कुरान में अल्लाह पाक हमसे बात करता है, और अल्लाह पाक जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। तो यकीन भी रखें अपनी दुआओं पर, यकीन वालों की दुआएं रद्द नहीं होती। तवक्कुल करो जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दौरान सैलाब किया, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में किया, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर चलते हुए किया, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अंधे कुएं में किया, जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में किया, जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में किया, जैसे हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने तपते हुए सहरा में किया, जैसे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के बांझ होने के बावजूद औलाद की दुआ करते हुए कि बस यकीन रखो, अंधा यकीन। फिर देखो कैसे मुकद्दर बदलते हैं, कैसे आजमाइश के पहाड़ रेजा रेजा होते हैं, कैसे मौजज़ों के दरवाजे खुलते हैं। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।